اکٹھا کریں تو ہم ایک کمانڈ کے تحت جو اسلامی دنیا کا اور عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں جی. اس کے لیے سب کو منظم ہونا ہوگا. حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد, اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے, اور جس سے یقیناً اعصابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے. اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے. جہاد جاری رہے گا اور مسجد اقصی کی آزادی تک انشاءاللہ العزیز یہ جہاد جاری رہے گا. مولانا صاحب, یہ جو آئینی ترمیم کا ایشو چل پڑا ہے تقریباً 1 مہینے کو ہے, اور ابھی تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوا. حکومت بھی آپ سے رابطے میں ہے, اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ. تو آپ ذرا پوزیشن واضح کر دیں اپنے ساتھ. یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے. آپ یرغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں دو پارٹیوں کے بیچ میں. تھوڑا آپ ذرا ان دو پارٹیوں اور دو طرف کے یرغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے. تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم ہزار دھاندلی کر کے ہمارے مینڈیٹ کو چراؤ, لیکن پبلک میں ہم ہیں. اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو. اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں. اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے. اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا, جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا, جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے, بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے, 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے. اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب رہی بات پارلیمان کی, تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے. اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو, حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں, پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے. اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے. تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں, اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں. ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے, اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں. کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے. آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے. یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی. لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں, اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں, اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے, تو پھر مارشل لاء اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے جی. یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لاء لگا رہے تھے. تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا. سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے. اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے. پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان